تو سپریم کورٹ کے بارے میں معیوب سٹیٹمنٹس، قابل مذمت سٹیٹمنٹس معزز جج صاحبان کے بارے میں دے رہے تھے، اور پھر جب کوئی فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ قانون کا بول بالا ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں اس وقت کے پریزائڈنگ آفیسر یا اس وقت کے جو سینٹ چیئرمین کے انتخاب کو آرگنائز کر رہے تھے، کنوین کر رہے تھے، مظفر حسین شاہ صاحب، جب 7 ووٹوں کو مسترد کرتے ہیں اور مسترد کرنے کے بعد پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ منتخب ہونے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اسپیکر کی رولنگ ہے، چیئرمین کی رولنگ ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسپیکر کا استحقاق ہے کہ وہ پروسیجر کی تشریح کرتے ہوئے، طریقہ کار کی تشریح کرتے ہوئے اپنی رولنگ دے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہماری پٹیشن پہ یہی فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ ہمیں اس فیصلے سے اختلاف ہے، لیکن ہم نے کوئی شرمناک بات معزز عدالتوں کے بارے میں نہیں کی۔ ہم نے اس فیصلے کا احترام کیا اور احترام کرتے ہوئے اپنا اختلاف سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے ہماری اپیل کو سپریم کورٹ میں دائر ہوئے ہوئے، لیکن سنوائی یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں ابھی تک نہیں ہوئی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر جب آپ کا ڈپٹی اسپیکر غیر آئینی فیصلے کرتا ہے، غیر قانونی فیصلے کرتا ہے، اور پارلیمان کو یرغمال بنانے کی کوشش کرتا ہے، پورا پارلیمانی پروسیس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں وہ اس کا استحقاق ہے، وہ آئین و قانون کے مطابق ایکٹ کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں، آئین و قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں عدالتیں، ادارے، شخصیات ہمیشہ قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر قانون میں، آئین میں الفاظ واضح ہوں تو میں سمجھتا ہوں مزید تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، معزز عدالتوں کے فیصلے کہہ رہے ہیں۔ صرف پاکستان کی عدالتیں نہیں، دنیا بھر کی عدالتیں کہتی ہیں کہ اگر قانون کے الفاظ، آئین کے الفاظ واضح ہیں تو اس کی تشریح کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ آرٹیکل 63A کا مطالعہ کرتے ہیں تو آرٹیکل 63A میں لفظ استعمال کیا گیا ہے پارٹی ہیڈ، وہاں پر کوئی لفظ پارلیمانی پارٹی کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، لفظ استعمال ہوا ہے پارٹی ہیڈ۔ ڈائریکشن کون دے گا؟ پارٹی ہیڈ۔ الیکشن کمیشن کو کون مطلع کرے گا؟ پارٹی ہیڈ۔ کہیں پہ پارلیمانی پارٹی کا ذکر نہیں ہے۔ اور پھر 18ویں ترمیم میں آئین ساز اسمبلی نے جب 63A کو ایڈ کر رہی تھی تو پارٹی ہیڈ کون ہے اس کی تشریح بھی کر دی گئی۔ اگر آپ 63A پڑھیں تو 63A کے فوراً بعد ایک ایکسپلینیشن کا کلوز ہے، اور وہ ایکسپلینیشن کا کلوز کہتا ہے پارٹی ہیڈ وہ ہے جس کو پارٹی ڈکلیئر کر دے۔ پارٹی کہاں رجسٹر ہوتی ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ رجسٹرڈ ہے، اور اگر آپ اس کے کاغذات کا مطالعہ کریں تو چودھری شجاعت حسین صاحب پی ایم ایل کے صدر ہیں، یعنی کہ پارٹی ہیڈ ہیں۔
تو ان الفاظ کی موجودگی میں، اس ڈکلیریشن کی موجودگی میں یہ کیسے الزام تراشی کی جا سکتی ہے اور کیسے